نعم صاحب، پہلے تو بتائیے گا عید الاضحیٰ کی فضیلت، قربانی کی فضیلت اور سنت ابراہیمی جو کل پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں وہ یہ فریضہ سر انجام دیں گے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور پھر ہم آپ سے اس کے طریقہ کار کی بھی بات کریں گے۔ یہ جو ماہ پاک ہے ذو الحجہ، اس کا پہلا عشرہ یہ جس کے کافی دن گزر چکے ہیں، اب تو ایک دو دن رہ گئے باقی۔ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین جو ایام ہیں یہ عشرہ ذو الحجہ ہے۔ اس کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور اس کی ایک ایک رات گویا کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور انہی دنوں کے اندر یہ جو عشرہ ہے، اس میں یوم ترویہ ابھی گزرا، یعنی 8 ذی الحجہ، جس میں حجاج کرام جو ہیں وہ حج کے بے ارکان اور شک۔ مناسک کا آغاز کرتے ہیں۔ آج وقوف عرفات بھی، یعنی 9 ذی الحجہ کو کرتے ہیں حجاج کرام، اور یہ بڑی ہی فضیلت والا دن ہے۔ 9 ذی الحجہ کو جو بندہ روزہ رکھتا ہے، یعنی یوم عرفہ کا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اللہ تعالیٰ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور آج سے ہی یہ 9 ذی الحجہ سے نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد جو ہم اونچی آواز سے تکبیرات کہتے ہیں، یہ ایام تشریق ان کو کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور انہی دنوں کے اندر، یعنی اور اللہ کی تسبیحات، تکبیرات، ایام تشریق، یوم ترویہ، یوم عرفہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10 ذی الحجہ ہے، یہ بڑا ہی اہم دن ہے۔ یہ اس میں اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ایک انعام ہے ہمارے پاس، جو کہ عید الاضحیٰ ہے، بے شک۔ اور یہ جسے عید قربان کہتے ہیں۔ آج کے دن، یعنی جو